بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو حکم خدا سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں اور خدائے عزیز و حمید کے راستے پر لگا دیں۔ وہ اللہ وہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت ترین اور افسوسناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو زندگانی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو رائے خدا سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ اور ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اسی کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ لوگوں پر باتوں کو واضح کر سکے۔ اس کے بعد خدا جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال کر لائیں اور انہیں خدائی دنوں کی یاد دلائیں کہ بے شک اس میں تمام صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دلائی جبکہ وہ بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے کہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر رہے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو کنیزی کے لیے زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا سخت امتحان تھا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام بسنے والے بھی کافر ہو جائیں تو ہمارا اللہ سب سے بے نیاز ہے اور وہ قابل حمد و ستائش ہے۔ کیا تمہارے پاس اپنے سے پہلے والوں قوم نوح اور قوم عاد و سمود اور جو ان کے بعد گزرے ہیں اور جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کی خبر نہیں آئی ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول معجزات لے کر آئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو انہی کے منہ کی طرف پلٹا دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم تمہارے لائے ہوئے پیغام کے منکر ہیں اور ہمیں اس بات کے بارے میں واضح شک ہے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو۔ تو رسولوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں بھی شک ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور ایک معینہ مدت تک زمین میں چین سے رہنے دے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم سب بھی ہمارے ہی جیسے بشر ہو اور چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، تو اب کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آؤ۔ ان رسولوں نے کہا کہ یقیناً ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، لیکن خدا جس بندے پر چاہتا ہے مخصوص احسان بھی کرتا ہے، اور ہمارے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بلا اذن خدا کوئی دلیل یا معاوضہ لے آئیں، اور صاحبان ایمان تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اسی نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی ہے، اور ہم یقیناً تمہاری اذیتوں پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والے تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کر دیں گے یا تم ہمارے مذہب کی طرف پلٹ آؤ گے، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ خبردار، گھبراؤ نہیں، ہم یقیناً ظالمین کو تباہ و برباد کر دیں گے اور تمہیں ان کے بعد زمین میں آباد کر دیں گے، اور یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے مقام اور مرتبے سے ڈرتے ہیں اور ہمارے عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور پیغمبروں نے ہم سے فتح کا مطالبہ کیا ہے، اور ان سے اناد رکھنے والے سرکش افراد ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ ان کے پیچھے جہنم ہے اور انہیں پیپ دار پانی پلایا جائے گا۔
जिसे घूंट घूंट पिएंगे और वो इन्हें गवारा न होगा और इन्हें मौत हर तरफ से घेर लेगी, हालांकि वो मरने वाले नहीं हैं और इनके पीछे बहुत सख्त अजाब लगा हुआ है। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार का इनकार किया, इनके अमाल की मिसाल इस राख की है जिसे अंधड़ के दिन की तुंद हवा उड़ा ले जाए कि वो अपने हासिल किए हुए पर भी कोई इख्तियार ना रखेंगे, और यही बहुत दूर तक फैली हुई गुमराही है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को बरहक पैदा किया है? वो चाहे तो तुमको फना करके एक नई मखलूक को ला सकता है, और अल्लाह के लिए ये बात कोई मुश्किल नहीं है। और कयामत के दिन सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो कमजोर लोग मुस्तकबिरीन से कहेंगे कि हम तो आपके पैरोकार थे, तो क्या आप अजाब इलाही के मुकाबले में हमारे कुछ काम आ सकते हैं? तो वह जवाब देंगे कि अगर खुदा हमें हिदायत दे देता तो हम भी तुम्हें हिदायत दे देते। अब तो हमारे लिए सभी बराबर है, चाहे फरियाद करें या सब्र करें कि अब कोई छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और शैतान तमाम उमूर का फैसला हो जाने के बाद कहेगा कि अल्लाह ने तुमसे बिल्कुल बरहक वादा किया था और मैंने भी एक वादा किया था, फिर मैंने अपने वादे की मुखालिफत की और मेरा तुम्हारे ऊपर कोई जोर भी नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें दावत दी और तुमने इसे कबूल कर लिया। तो अब तुम मेरी मलामत ना करो बल्कि अपने नफ्स की मलामत करो कि ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं, ना तुम मेरी फरियाद को पहुंच सकते हो। मैं तो पहले ही से इस बात से बेजार हूं कि तुमने मुझे उसका शरीक बना दिया, और बेशक जालिमीन के लिए बहुत बड़ा दर्दनाक अजाब है। और साहिबान ईमान व अमल सालेह को इन जन्नतों में दाखिल किया जाएगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। वो हमेशा हुक्म खुदा से वहीं रहेंगे और इनकी मुलाकात का तोहफा सलाम होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने किस तरह कलमा तैयबा की मिसाल शजरे तैयबा से बयान की है, जिसकी असल साबित है और इसकी शाख आसमान तक पहुंची हुई है। ये शजरा हर जमाने में हुक्म परवरदिगार से फल देता रहता है और खुदा लोगों के लिए मिसाल बयान करता है कि शायद इसी तरह होश में आ जाएं। और कलमाए खबीसा की मिसाल इस शजरे खबीसा की है जो जमीन के ऊपर ही से उखाड़ कर फेंक दिया जाए और इसकी कोई बुनियाद ना हो। अल्लाह साहिबान ईमान को कौल साबित के जरिए दुनिया और आखिरत में साबित कदम रखता है और जालिमीन को गुमराही में छोड़ देता है, और वो जो भी चाहता है अंजाम देता है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफरान नेमत से तब्दील कर दिया और अपनी कौम को हलाकत की मंजिल तक पहुंचा दिया? वो जहन्नुम जिसमें ये सब वासिल होंगे, और वो बदतरीन करारगाह है। और इन लोगों ने अल्लाह के लिए मिस्ल करार दिए ताकि इसके जरिए लोगों को बहका सके। तो आप कह दीजिए कि थोड़े दिन और मजे कर लो, फिर तो तुम्हारा अंजाम जहन्नुम ही है। और आप मेरे ईमानदार बंदों से कह दीजिए कि नमाज कायम करें और हमारे रिस्क में से खुफिया और एलानिया हमारी राह में इंफाक करें, कब्ल इसके कि वो दिन आ जाए जब ना तिजारत काम आएगी और ना दोस्ती। अल्लाह ही वो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है और आसमान से पानी बरसाकर इसके जरिए तुम्हारी रोजी के लिए फल पैदा किए हैं, और कश्तियों को मुसख्खर कर दिया है कि समंदर में इसके हुक्म से चले, और तुम्हारे लिए नहरों को भी मुसख्खर कर दिया है, और तुम्हारे लिए हरकत करने वाले आफताब और महताब को भी मुसख्खर कर दिया है, और तुम्हारे लिए रात और दिन को भी मुसख्खर कर दिया है। और जो कुछ तुमने मांगा इसमें से कुछ न कुछ जरूर दिया, और अगर तुम इसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है। और उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम ने कहा कि परवरदिगार इस शहर को महफूज बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाए रखना। परवरदिगार इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है
تو اب جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو معصیت کرے گا اس کے لیے تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نماز قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ پروردگار، ہم جس بات کا اعلان کرتے ہیں یا جس کو چھپاتے ہیں تو سب سے باخبر ہے، اور اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی ہے کہ بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پروردگار، مجھے اور میری ذریت میں نماز قائم کرنے والے قرار دے، اور پروردگار میری دعا کو قبول کر لے۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا، اور خبردار خدا کو ظالمین کے اعمال سے غافل نہ سمجھ لینا کہ وہ انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں خوف سے پتھرا جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے اور پلکیں بھی نہ پلٹتی ہوں گی، اور ان کے دل دہشت سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن ان تک عذاب آ جائے گا تو ظالمین کہیں گے کہ پروردگار ہمیں تھوڑی مدت کے لیے پلٹا دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کا اتباع کر لیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم نے اس سے پہلے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہیں کسی طرح کا زوال نہ ہوگا؟ اور تم انہی لوگوں کے مکانات میں ساکن تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی۔ اور ان لوگوں نے اپنا سارا مکر صرف کر دیا، اور خدا کی نگاہ میں ان کا سارا مکر ہے، اگرچہ ان کا مکر ایسا تھا کہ اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ تو خبردار تم یہ خیال بھی نہ کرنا کہ خدا اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ سب پر غالب اور بڑا انتقام لینے والا ہے۔ اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم اس دن مجرمین کو دیکھو گے کہ کس طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لباس قطران کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوئے ہوگی، تاکہ خدا ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے کہ وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ بے شک یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اسی کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا ہی خدائے واحد و یکتا ہے، اور پھر صاحبان عقل نصیحت حاصل کر لیں۔ صدق اللہ العلی